السلام علیکم۔ عام انتخابات کے بعد حکومت سازی کے سارے مراحل تو طے کر دیے گئے، لیکن انتخابات کو کور کرتے ہوئے ایک اور تلخ تجربہ ہوا کہ بہت سارے لوگ ان انتخابات میں بالواسطہ یا بلا واسطہ شریک نہیں ہو سکتے۔ سڑکوں پر ایک طرف الیکشن مہم جاری تھی تو دوسری طرف لوگ ایکٹ 74 کے خلاف مظاہرے کر رہے تھے۔ ایکٹ 74 ہے کیا؟ معاہدہ کراچی میں جو انتظامی معاملات طے کیے گئے تھے، اس طرح آزاد کشمیر میں حکومتی معاملات چلانے کے لیے ایکٹ 70 میں ترمیم کر کے ایکٹ 74 بنایا گیا۔ ایکٹ 74 میں آزاد کشمیر گورنمنٹ کے اختیارات کو محدود کر دیا گیا۔ اختیارات محدود کیے گئے، جبکہ ایکٹ 74 کا جو ابتدائیہ ہے اس ابتدائیہ میں یہ مینشن ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے مسئلے کا حل ہونا ابھی باقی ہے اور یہ حل عوام کی خواہشات کے مطابق رائے شماری کے ذریعے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہوگا، جبکہ آگے چل کر اس ایکٹ کے روح کے منافق شہری آزادی اور انسان کے بنیادی حقوق پر قدغن لگا دیا گیا۔ اس کے مطابق پارٹی کی رجسٹریشن بھی سے لے کر انتخابات تک کے یا پھر اعلیٰ عہدوں کے جو حلف برداری ہے اس پر سارے امتیازی قوانین متعارف کروا دیے گئے۔ پھر پارٹی جو رجسٹریشن ہے وہ 13ویں ترمیم کے ذریعے اس کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا۔ آزاد کشمیر کے منتخب جو نمائندگان ہیں جو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان اسمبلی کے اندر بیٹھے نمائندگان کو کیا یہ نظر نہیں آتا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایکٹ 74 کی وجہ سے الیکشن میں بالواسطہ یا بلا واسطہ شریک نہیں ہو سکتے؟ وہ الیکشن میں نہ اپنا ووٹ دے سکتے ہیں اور نہ الیکشن میں باقاعدہ حصہ لے سکتے ہیں۔ تو کیا ان لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ ایک امتیازی قانون ہے؟ امتیازی قانون کے ہوتے ہوئے وہ اگر اسمبلی میں لوگوں کے ووٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ سوچیں کہ پوری ریاست کے ہر شہری کا جو بنیادی حق ہے اس کو پرووائڈ کیا جانا چاہیے؟ اگر اس کو بنیادی انسانی حق نہیں ملتا تو کیا یہ اس ایوان کے اندر بیٹھنے کے حق بجانب ہیں کہ یہ یہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں؟ کسی صورت یہ یہاں پہ بیٹھ نہیں سکتے۔ اس لیے بیٹھ نہیں سکتے کہ ان کو نظر آتا ہوتا ہے کہ جب یہ الیکشن کمپین کرتے ہوتے ہیں، ان کی الیکشن کمپین کے دوران ہی یہ سڑکوں پر بہت سارے لوگوں کو مظاہرے کرتے دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو سڑکوں پہ دیکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ایکٹ کے ہوتے ہوئے ہم الیکشن پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے۔ تو جب وہ اس کے دوران الیکشن پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے بھی ایکٹ کے اندر تبدیلی کر کے ان کو بھی ان کا بنیادی حق دیا جانا چاہیے۔ جب آپ ان کو بنیادی حق نہیں دے پاتے، جب آپ اپنی ریاست کے اندر ایک عام آدمی کو بنیادی حق نہیں دے سکتے، اس کو الیکشن لڑنے کے لیے ایک آئین کے اندر امینڈمنٹ نہیں کر سکتے، تو آپ کو اس ایوان کے اندر بیٹھنے کا میرا خیال ہے کہ کوئی حق نہیں ہے۔ ایکٹ 74 کے ذریعے آپ لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو آپ غصب کر کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو جو ووٹ بھی نہیں دے سکتے اور نہ خود الیکشن میں جا سکتے ہیں۔ تو ان کے ہوتے ہوئے آپ تو ظاہر ہے جب الیکشن لڑ کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ اپنے آپ کو سلیکٹڈ یا الیکٹڈ کسی بھی صورت میں اگر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو ہر صورت میں سوچنا ہوگا کہ جو لوگ الیکشن پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کا بنیادی حق ہے تو ان کو ہر صورت میں الیکشن پارٹیسپیٹ کرنے دینا چاہیے۔ اگر نہیں تو یہ مطلب کسی صورت میں آپ اس ایوان میں، آپ اس اسمبلی میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں۔ دوسرا جو ایشو تھا وہ یہ تھا کہ جو مہاجرین کی نشستیں ہیں، جو 12 نشستیں مہاجرین کو عنایت کی جاتی ہیں، جو آزاد کشمیر کے لوگوں پہ حق ہیں، جو آزاد کشمیر کے لوگوں کے حق پر ایک بڑا ڈاکہ ہے۔ پاکستان میں مقیم پاکستانی جو ریاست جموں کشمیر کے جو مہاجرین ہیں جو پاکستان میں ہیں، وہ پاکستان کے شہری ہیں اور ان کے بنیادی حقوق گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے۔ میں آپ کو ایک مثال یہاں پر دوں کہ اگر جموں کشمیر کا ایک باشندہ امریکہ، انگلینڈ، کینیڈا میں کہیں بھی ہجرت کر کے وہاں پہ مقیم ہوا ہے تو وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کے ذمہ اس کے سارے حقوق ہوتے ہیں، وہ اس کے حقوق کی پاسداری کرتی ہے اور اس کے حقوق پورے کرتی ہے بغیر کسی امتیازی سلوک کے۔ تو پھر اگر مہاجرین ریاست جموں کشمیر پاکستان کے اندر مقیم ہے تو پاکستان کی گورنمنٹ ان کے سارے جو مسائل ہیں وہ پورے کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی
اگر آپ مہاجرین کو وہاں پہ نمائندگی دینا چاہتے ہیں، آپ ریاست جموں کشمیر کی ساری اکائیوں کے لوگوں کو وہاں پہ نمائندگی دینا چاہتے ہیں، تو اس کا کوئی اس کا کوئی دوسرا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ یہ طریقہ کار کسی بھی صورت نہیں ہونا چاہیے کہ آپ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو کہیں کہ آپ پاکستان میں بھی الیکشن پارٹیسپیٹ کریں، آپ آزاد کشمیر میں بھی الیکشن پارٹیسپیٹ کریں۔ شاہ غلام قادر صاحب اور ثناء اللہ قادری صاحب راولپنڈی کارپوریشن کے ممبر بھی رہے اور آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبر بھی رہے۔ شاہ غلام قادر صاحب کا بیٹا اگر پاکستان میں راولپنڈی کی سیٹ سے الیکشن پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو شاہ غلام قادر صاحب نیلم میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ دوسرا، 12 جو عنایت کرتے ہیں آپ سیٹیں، وہ عنایت کی گئی سیٹوں کو اگر آپ وہاں پہ اسمبلی میں پہنچا کر وہاں پہ وزیر بناتے ہیں، تو ایک جو وزیر، میں مثال آپ کو دوں کہ اگر سرگالہ صاحب اگر وہاں پہ وزیر ہیں تو سرگالہ صاحب کو آزاد کشمیر کے جنگلات کا کیا پتہ ہے؟ ان کو آزاد کشمیر کے لوگوں کے ایشوز کا کیا پتہ ہے؟ وہ نا آزاد کشمیر، ان کے آزاد کشمیر کے ساتھ کیا تعلقات ہیں، کہ آزاد کشمیر کے حقوق، ان کے لوگوں کے حقوق، ان کے جنگلات کے، ان کے باقی جو ان کے پرابلمس ہیں ان پہ سرگالہ صاحب کام کریں گے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ سرگالہ صاحب جہاں سے جیت کے آئے ہوئے ہیں وہاں پہ اگر ان کو جنگلات کی ذمہ داری سونپی جائے تو وہ پاکستان میں سونپ دینی چاہیے ان کو جنگلات کی ذمہ داری، لیکن ان کو جنگلات کی ذمہ داری آزاد کشمیر میں سونپی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ان لوگوں کو جو ریاست کی مختلف اکائیاں ہیں یا جو مہاجرین ریاست جموں کشمیر پاکستان میں مقیم ہیں ان کو اگر آزاد کشمیر اسمبلی میں نمائندگی دینا انتہائی ضروری ہے تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا طریقہ کار اگر کسی صورت میں تبدیل کر کے یہ کر دیا جائے، مثال کے طور پر کہ وہاں پہ جو آزاد کشمیر کے اندر جو لوگ الیکٹڈ یا سلیکٹڈ ہوتے ہیں، جو اسمبلی کے اندر پہنچتے ہیں، تو اسمبلی کے اندر پہنچے ہوئے لوگوں کو ان کی پرسنٹیج پر، ان کی پارٹیز کی پرسنٹیج پر جتنی وہ سیٹیں جیت کر آئے ہوئے ہیں ان کی پرسنٹیج پر یہ حق ہو کہ وہ مہاجرین کے اتنے لوگوں کو چوز کر سکتے ہیں، مہاجرین کی اتنی نشستوں کو وہاں پہ لا سکتے ہیں۔ لیکن مہاجرین کی نشستوں کو ایک دوسرا طریقہ کار کہ مہاجرین کی نشستوں کو اگر وہاں پہ لایا بھی جائے تو ان کو ایز اے ایمبیسڈر وہاں پہ کاؤنٹ کیا جائے۔ ان کو اگر آپ حکومت سازی میں شامل کریں گے تو پھر یہی ہے کہ جو وفاق کی دخل اندازی ہے، وفاق کی جو پاور ہے، وفاق اپنی پاور کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور جب بھی یہ نشستیں جاتی ہیں تو اگر 12 نشستیں ہیں تو 12 میں سے 10 وفاق ہو جاتی ہیں، اور وفاق وہاں پہ گورنمنٹ سازی میں آپ کے جو نمائندے ہوتے ہیں، الیکٹڈ ہوتے ہیں یا سلیکٹڈ ہوتے ہیں، ان پہ قابض ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی گورنمنٹ وہاں پہ بنا لیتے ہیں۔ اس لیے جو مہاجرین کی نشستیں ہیں یہ انتہائی امپارٹنٹ ایشو ہے، تو اس ایشو کو سالو ہونا چاہیے۔ ہم فردر آن اس پہ ذرا جتنے بھی ہم تحقیق بھی کر رہے ہیں، ریسرچ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس پر مختلف قسم کا۔ اور ہاں، ایک اور امپارٹنٹ ایشو ہے، امپارٹنٹ ایشو یہ ہے کہ جو پاکستان میں مقیم ریاست جموں کشمیر کے مہاجرین ہیں، جس طرح میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال دوں گا کہ خواجہ فیملی ہے یا ڈار فیملی ہے، وہ بہت سارے جو پاکستان کے منتخب اسمبلی نمائندگان ہیں، قومی اسمبلی میں ہیں یا صوبائی اسمبلی میں، وہاں پر موجود ہیں۔ تو اگر ریاست جموں کشمیر کے جو مہاجرین ہیں جو پاکستان میں مقیم ہیں وہ پاکستان میں بھی الیکشن پارٹیسپیٹ کر کے پاکستان کی بھی قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں جائیں گے اور آزاد کشمیر میں بھی سلیکٹ ہو کر وہاں پہ بھی جائیں گے، تو یہ سلیکشن کا مطلب یہ ہے کہ جو وفاق اگر آپ نے 12 سلیکٹڈ لوگوں کو وہاں پہ بھیج کر وہاں کی جو حکومت سازی ہے اس پہ اثر انداز ہوگا، تو یہ کسی صورت میں بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ ریاست جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں جو ووٹ کرتے ہیں، یہ ان کا بنیادی چونکہ حق ہے کہ وہ اگر ووٹ کرتے ہیں، اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں، تو اسی نمائندے کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ حکومت سازی بھی کرے۔ لیکن حکومت سازی کرنے کے لیے وہاں پہ اگر وفاق سے 12 لوگ آ جائیں اور وہ حکومت سازی پہ اثر انداز ہو جائیں، وہ حکومت سازی میں اپنا رول پلے کریں، وہ وزارتیں لے جائیں، وہ اسپیکر بن جائیں، وہ وزارتیں لے جائیں، تو یہ تو مطلب سر عام آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وفاق مداخلت کر کے آزاد کشمیر کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کا جو بنیادی حق ہے ان کو پرووائڈ نہیں کیا جا رہا، بلکہ ان کو جو بنیادی حق ہے اس سے دور کیا جا رہا ہے، اور اپنی 12 لوگوں کی سلیکٹڈ ایک ٹیم ہے جو اس کو وہاں پہ بھیج دیا جاتا ہے، وہی 12 لوگوں کی جو سلیکٹڈ ٹیم ہے وہی لوگ انہی کی فیملیز پاکستان میں بھی انجوائے کرتے ہیں اور آزاد کشمیر میں بھی جا کے اپنے سٹیٹس کو انجوائے کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں یہ کسی صورت میں بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ پاکستان اگر سلیکشن کر کے وہاں پہ لوگوں کو بھیجے تو وہ ہمارے آزاد کشمیر کے لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے، یہ کسی صورت میں بھی فیئر نہیں ہو سکتا۔ یہ تھی خواتین و حضرات ہماری الیکشن کی جو تجربات تھے ہمارے، ان میں جو ہماری دوسری نشست تھی ہماری، اس پر ہماری اگلی نشست بھی جاری رہے گی۔ آپ کا بہت شکریہ ہماری ساتھ رہنے کا، بہت شکریہ آپ کا۔ اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے
ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔